وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز مکرم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری کائنات میں ذکر رسول کی ایک خوشبو پھیلی ہوئی ہے، گھر گھر نام حبیب کے تذکرے ہیں، اور حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اہل ایمان حضور کی محبت اپنے قلوب میں بلکہ اپنی روحوں میں اتری ہوئی محسوس کرتے ہیں۔ حب رسول وہ دولت فراواں ہے، دولت لازوال ہے کہ جو ایمان کی پہچان بھی ہے، اور جس کے دم سے ایمان کو لطافتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایمان کی لطافتیں، ایمان کے اجالے اور ایمان کی برکتیں اس جوہر نور یعنی محبت رسول سے نصیب ہوتی ہیں۔ موسم نور ربیع الاول میں جگہ جگہ محافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے۔ ان محافل کے انعقاد کا بنیادی مقصد حب رسول کی آبیاری، بالخصوص اپنی نئی نسلوں کو یہ دولت منتقل کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ اگر محبت سے سینے خالی ہیں تو وہ سینے بنجر اور ویران ہیں، وہی سینے آباد ہیں جن سینوں میں محبت رسول کا چراغاں ہے۔ بطور مسلم والد ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کے سینوں میں حضور کی محبت کی تخم ریزی کریں۔ اب حضور کی محبت اپنی نئی نسلوں کو ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ بلکہ یہ ذمہ داری ہمارے رسول کی جانب سے ہمیں دی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار۔ دوسری چیز وحب اہل بیت ہی، رسول اللہ کی اطرت کا پیار۔ اور تیسری چیز تلاوت القرآن، اور انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھا کے جاؤ۔
محبت رسول اپنی نئی نسل کے سینوں میں منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ فریضہ ادا نہیں کرتا، اس سے غافل ہے، تو وہ مجرم ہے۔ ہم اپنی نئی نسل کے سینے میں اس پیار کو منتقل کیسے کریں گے؟ علامہ اقبال ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کے سینے میں محبت رسول ڈالنے کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ درود باطن کو سنوارتا ہے، من میں روشنیاں ڈالتا ہے، قلب اور روح کی تسکین کا سبب ہے، اولاد کی فطری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ اگر کسی کو یہ شکایت ہے کہ میری اولاد سخت مزاج ہے، اکڑ ہے، تو بطور وظیفہ درود کی تسبیح دے، طبیعتوں میں لطافتیں پیدا ہو جائیں گی۔ درود پاک کی بہت بڑی برکت یہ بھی ہے، قیامت کے دن رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو درود کی تسبیح دے کر جائیں اور ان کی زندگی کے معمولات میں درود کو شامل کریں۔ درود و سلام کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے 1 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، 10 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو ایک بار حضور پہ زود اثر ذریعہ ہے کہ ان کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دیں۔ دوسری بات، اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کے حسن کا، حضور کے جمال کا تذکرہ سنائیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن پسند ہے، حسن جہاں بھی ہوگا انسان ادھر لڑک جائے گا، وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ پپیہے کی صدا میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ کوئل کے ترانے میں ہو، وہ ساون کے نچڑتے بادلوں میں ہو، وہ پربتوں پر اگے ہوئے درختوں میں ہو، وہ جھومتی ندیوں میں ہو، وہ بہتے دھاروں میں ہو، وہ کوس قضا کی رنگینیوں میں ہو، وہ دھنک کی شوخیوں میں ہو، وہ جہاں بھی ہوگا، جس صورت میں بھی ہوگا، تو ادھر انسان لڑک جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ اپنی اولاد کو اس چوکھٹ پہ لے جائیں کہ حسن بھی جہاں پانی بھرتا ہے اور جمال بھی جہاں غلامی کرتا ہے، تو وہ ماہ حسینہ شہنشاہ خوباں حضور کی چوکھٹ ہے۔ تو اپنی اولاد کو حضور کے حسن کے تذکرے سنائیں، انہیں حضور کے جمال، حضور علیہ السلام کی صورت کی کہانیاں سنائیں۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بریاں۔ اپنی اولاد کو یہ سنائیں تاکہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ انہیں بتائیں کشفت دجا بے جمال، کائنات کے اندھیرے چھٹے ہیں تو جمال حبیب سے چھٹیں۔ انہیں حضور کے جمال کا تذکرہ سنائیں۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنے مضمون کو آگے بڑھا لوں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں وصال کیا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا ہے 110 ہجری میں۔ تو گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد بھی یہ باقاعد حیات رہے۔ حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو، ناز ہے نا کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ حج کا موسم تھا، لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے،
لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے. لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو کے کہنے لگے کہ تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کی زلفیں کیسی تھیں، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور کے لب ہائے نور کیسے تھے، حضور علیہ السلام کی چمکدار پیشانی کیسی تھی. صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا جمال بیان کرو. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. آپ یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، صرف 3 لفظ ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. کہا حضور ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا حسن نمکین تھا، اور تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا. رنگت نکھری ہوئی. ملیح الوجہ، حضور کا حسن نمکین تھا. فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا اور میں نمکین حسن والا ہوں. اور آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ، حضور کی رنگت نکھری ہوئی تھی. تو انہوں نے جو حضور کے لیے لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے ابیض، کہ حضور کا رنگ سفید تھا. دوسری بات ملیحن، حضور ملی تھے، نمکین حسن رکھتے تھے. اللہ اکبر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا حضور سے سوال کرتے ہیں. باقاعدہ در سمین میں اس کو لکھا کہ حضور آپ نے فرمایا کہ انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا. وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے حسن صبی کی نسبت. تو حضور نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس، اے عبد الرحیم اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے. رب نے محبوب کے جمال جہاں آرا پہ، جمال نور پہ 70,000 بشریت کے پردے ڈالے تھے. اگر حضور کا جلوہ بے نقاب ہو جاتا تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں. حالانکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، ایمان کی نظر سے دیکھا ہو. 1,00,000 کئی ہزار صحابہ ہیں، لیکن حلیہ بیان کرنے والوں کی تعداد 2 درجن سے زائد نہیں ہے. وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کو دیکھا ہے اور حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا. فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں جب حضور کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا، حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. اور یہ حسن چھپا ہوا ہے اور دیکھنے والا شاعر ہے. اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. شاعر حسن دیکھے اور حسن بھی چھپا ہوا اور پھر بھی انگلیوں پہ، پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھے. اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا حسن لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے. باقی رہی بات انگلیوں کے کٹنے کی جو زنان مصر کی کٹی، تو بریلی کے تاجدار بولے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں تو انگلیاں کٹیں اور وہ بھی عورتوں کی، اور عورتیں بھی مصر کی، اور وہ بھی جمال یوسفی کو دیکھ کے. اور یہاں صرف نام سن کے، انگلیاں نہیں سر کٹی نہیں، کٹاتے ہیں. اللہ اکبر. عورتوں کی انگلیاں نہیں مردوں کے سر، اور وہ عورتیں بھی مصر کی تھیں اور یہ مرد بھی عرب کے تھے. ان کی انگلیاں کٹیں، ارادہ اور قصد نہیں تھا. کٹاتے ہیں ارادہ پایا جاتا ہے. اور ان کی انگلیاں کٹ گئی، ایمان پھر بھی نہ لائیں. یہ سر بعد میں کٹاتے ہیں، پہلے ایمان لاتے. تو حضور علیہ السلام کا حسن ملی تھا، نمکین تھا حضور کا حسن. تیسری بات کہا متوازن، مقصد.
ابل الذرائین والسعدین والزندین، کلائیاں بازو بالکل موجودیت کے اعتبار سے خوبصورت۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، پست قامت بھی نہیں تھے اور زیادہ لمبا قد بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت۔ سواء الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر، اعتدال ہے حسن کا۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن، حضور کا جمال جب آپ اپنی اولاد کے سامنے رکھیں گے تو لازمی طور پہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ تیسری بات، علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کا پیار سکھانے کے لیے حضور کی سیرت ان کے سامنے رکھو، کیونکہ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو فرمانے لگی کانا خلقہ القرآن، حضور کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کا آئینہ دیکھ لو، قرآن پڑھتے جاؤ اور حضور کی سیرت دیکھتے جاؤ۔ تو آقا کریم علیہ السلام قرآن مجید کی جو تھیوری ہے اس کا پریکٹیکل ہے، حضور کی سیرت قرآن کا آئینہ ہے، قرآن کی عملی تصویر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت جب ہم اپنی نئی نسل کے آگے رکھیں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ نجی زندگی سے لے کے گھریلو زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ کسی کی سیرت اور کسی کی صورت اس طرح عیاں نہیں ہے جیسی سیرت اور صورت میرے حضور کی عیاں ہے۔ آقا کریم سوتے کیسے تھے، آقا کریم اٹھتے کیسے تھے، آقا کریم کا لباس کیسا تھا، حضور گھر میں کیسے ہوتے تھے، حضور اپنے غلاموں میں کیسے ہوتے، حیات بالکل واضح ہے، اور ہم کر کے اپنی زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اپنی نئی نسلوں کے سامنے رکھ کر کے ان کے سینے میں ہم حضور علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ڈال سکتے ہیں، اور یہ ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں چوتھی بات، حضور علیہ السلام کی محبت کو سینوں میں ڈالنے کے لیے حضور کے فضائل و مناقب اپنی اولاد کے سامنے رکھنے پڑیں گے، اور یہ چاروں چیزیں درود و سلام، حضور کا جمال، حسن، حضور کی خوبصورتی کا تذکرہ، حضور کی سیرت کا بیان اور حضور کے فضائل و مناقب کا بیان، یہ سب کچھ محفل میلاد میں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ چاروں چیزیں محفل میلاد میں ہوتی ہیں۔ میلاد النبی کا مبارک دن، یوم سعید، حضور کی محبت کے درس سے، حضور علیہ السلام کے پیار کے فروغ سے منایا جائے، اور اس محبت پر امت کو جوڑا جائے، اور بکھری ہوئی امت جڑ جائے، اور جب یہ حضور کے نام پہ آ جائے گی تو پھر کائنات قدموں میں ہوگی۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ حضرت اقبال بولے جس کا سامان زندگی عشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے، پھر بحر و بر اس کے دامن کے گوشے میں سمٹ جاتے ہیں، پھر لوح بھی اور قلم بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اور اسے اختیار دے دیا جاتا ہے کہ جو چاہے لکھ لے، اور خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب حضور سے محبت اور وفا کا رشتہ مستحکم ہو جائے۔ اللہ موسم میلاد میں ہمیں حضور کی محبت وافر نصیب کرے، اور یہ محبت ہم اپنی نئی نسلوں کے اندر بھی منتقل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ کثرت سے حضور کا ذکر، درود و سلام کا ماحول، حضور کے فضائل، مناقب اور عظمتوں کا بیان، اور حضور کی سیرت کے عنوانات اپنی نسلوں کو سنا کر کے ان کے سینوں میں یہ جوہر اور یہ محبت اور یہ نور جو ہے وہ پیدا کریں۔ اللہ حضور کے نام پر ساری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔